اسرائیل کو تو سبھی جانتے ہیں، یہ ایک چھوٹا مگر مڈل ایسٹ کا طاقتور ملک ہے جو کہ پوری دنیا میں یہودیوں کا اکیلا ملک ہے جس میں وہ اکثریت میں ہیں۔ اس ملک کو دوسری جنگ عظیم کے بعد 1948 میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد وجود میں لایا گیا، جس کو مسلمان فلسطینیوں کے زمین پر قبضے کے طور پر مانتے اور تصور کرتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، جو کہ بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی گزرے ہیں، اور حضرت یعقوب کے نسل والوں کو ہی دراصل بنی اسرائیل یا یہودی کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں کئی نبی گزرے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ فرعون کے قید سے نجات حاصل کرنے کے بعد اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین کی زمین لے آئے اور وہاں پر اپنی قوم کو آباد کیا، جو اس وقت کنعان کہلاتا تھا۔ حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل میں 3 نبی آئے، حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تابوت عطا کیا گیا تھا، جو منتقل ہوتا ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کی زیر نگرانی رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس تابوت کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط عمارت بنانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس تابوت میں اللہ کی نشانیاں محفوظ تھیں، جو کہ کئی نبیوں کو اللہ کی طرف سے عنایت کی گئی تھیں۔ اس عمارت کو مکمل ہونے میں کافی وقت لگا، اس وجہ سے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں پایۂ تکمیل تک نہ پہنچ پائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تکمیل ہوئی۔ اس وجہ سے اس کو ہیکل سلیمانی کہا جانے لگا۔ تابوت میں لوح محفوظ، حضرت موسیٰ پر کوہ سینا پر اتارا ہوا تورات، حضرت موسیٰ کی عصا، منّا و سلویٰ جو کہ بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ کی دعا پر اتارا گیا، طویل مدت تک محفوظ رہے۔ اور پھر بعد میں اس دور کے سپر پاور تہذیب، جس کو میسوپوٹیمین سویلائزیشن بھی کہا جاتا تھا، جو کہ موجودہ عراق میں واقع تھی، نے حملہ کر دیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ کر کے وہ تابوت لے گئے، جو آج تک نہیں مل پایا۔ اس حملے کے بعد یہودیوں نے پھر سے اس کی تعمیر کی تاکہ پھر سے وہ تابوت ملنے پر وہاں پر رکھا جائے، مگر ایک بار پھر بخت نصر، جو کہ روم کا شہنشاہ تھا، آ کر حملہ کر کے ہیکل سلیمانی یا تابوت سکینہ کو لوٹ کر ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا۔ بخت نصر کے ہیکل کو تباہ کرنے کے بعد بچے ہوئے یہودی کنعان میں پھر سے منظم نہ ہو سکے اور کنعان کو چھوڑ کر دنیا کے کونے کونے میں جا کر آباد ہو گئے، اور اسرائیل کے بننے کے بعد دنیا کے کونے کونے سے پھر یہودیوں کو لایا گیا اور آباد کیا گیا۔ ہیکل سلیمانی کے باقیات میں سے ایک دیوار آج بھی موجود ہے، جو کہ یروشلم میں، جس کو دیوار گریا کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ یہودی ہیکل سلیمانی کو اپنا کعبہ مانتے ہیں، اس لیے وہ یہاں آ کر دیوار گریا پر آ کر روتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ اس ہیکل کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور مسجد اقصیٰ کو اس مقصد کے لیے شہید کیا جائے۔ ناظرین، مسجد اقصیٰ، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت کرائی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، جو کہ مسلمانوں کے لیے حرمین کے بعد دوسری عزت والی جگہ یہ ہے۔ ناظرین، جب رومیوں نے ہیکل سلیمانی کو لوٹ کر تباہ کیا تو اس کی جگہ ایک چرچ بنایا، اور جب مسلمانوں نے یروشلم بیت المقدس کو فتح کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرچ سے کچھ فاصلے پر نماز پڑھائی اور پھر وہاں پر مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو ہوئی۔ یہودی مانتے ہیں کہ قیامت کے آنے سے پہلے ان کا مسیحا آئے گا اور اس دیوار کے دروازے سے باہر نکلے گا، اور اس کے پیچھے سب قبروں والے پھر سے زندہ ہو جائیں گے اور اس کی فوج میں اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے تاریخی اور دینی کتابوں کے مطابق دراصل وہ ہی دجال ہوگا جو مسلمانوں سے جنگ کرے گا، دنیا میں قتل و غارت کا عروج ہوگا، کوئی بھی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے گا، یہ صرف مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا، جو اس کی تابع داری نہیں کرے گا اس کو مار دے گا، اور جو اس کو اپنا خدا مان لے گا اس کو اپنے ساتھ شامل کر لے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر میں اس کو قتل کر دیں گے۔ اس لیے اب یہودیوں کی کوشش ہے کہ پھر سے اسرائیل میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو ہو، جو کہ ان کے مطابق مسیح کے آنے کے لیے بہت ضروری ہے۔
جب اسرائیل میں کرونا وائرس کی وبا زور پکڑ گئی تو اسرائیل کے ہیلتھ منسٹر نے بیان دیا کہ اب دنیا کو ہمارا مسیح آ کر بچا سکتا ہے، لگتا ہے ان کے آنے کا وقت آ گیا ہے، جس پر بعد میں اس کو عہدے سے ہاتھ دھونا بھی پڑ گیا۔ اس لیے ہم سب کو قیامت سے پہلے آنے والے سب فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ ناظرین، آج کا ویڈیو یہیں تک تھا، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔